السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سبھی حضرت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے واقعہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی پیارا اور شاندار ہے، اور وہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقداس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انوار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے اونٹ پر سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہمارے پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے امن دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کرنے کا اور اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، اور یہ شکایت بہت بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چراہ والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کے لیے منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، جیسے آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم اسے نہ بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی، مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دلوں سے رحمت نکال لی ہے، اور اسے مومین کے دلوں میں راکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا، اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔
اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلے 3 قبول فرما لی، لیکن اس آخر دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میرے یہ امت آپس میں تلوار زنی سے پناہ ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قدم لے چکا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک اونٹ ہو کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بہترین سے پہچانتے تھے، تو اور ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی اچھی طرح پہچان نہ پائے، جو بڑی افسوس کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم سب مل کر دنیا کی ہر چیزوں سے محبت کرنے والا بن جائے، اپنے ماں باپ، اولاد، مال دولت، ہر چیز سے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے زبان سے ارشاد فرمائے کہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن پاؤ گے جب تک کہ تمہارے ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، یہاں تک کہ دنیا کے ہر چیزوں سے زیادہ مجھ کو محبت نہ کرو گے۔ میں اسی پر اپنا موضوع کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔